برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الذی ارسل الی العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین هم بحور العلوم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز سامعین، آج 11 نومبر کی تاریخ ہے۔ 2 روز قبل 9 نومبر کی تاریخ تھی اور 9 نومبر کو یوم اقبال کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس سال تو یوم اقبال پہ گورنمنٹ نے سرکاری تعطیل بھی کی۔ یوم اقبال سے مراد علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ۔ بلا شبہ ہماری قومی شخصیات میں سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 9 نومبر کو تعطیل بھی ہوئی، سیمینار بھی ہوئے، مقالہ جات بھی پڑھے گئے، اقبال کی خدمات کو سراہا بھی گیا۔ تو ضروری ہے کہ ہم علامہ اقبال کی زندگی کے چند ایسے پہلو جنہیں بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان پر بھی کوئی گفتگو کرے۔ مشہور مقولہ ہے عربی کا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کے مذہب پہ چلتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کی عادات و اطوار پہ چلتے ہیں۔ تو آج نسل نو کو علامہ اقبال کی زندگی کے چند ایسے عنوان، چند ایسے پہلو ان سے متعارف کرانا ضروری ہے جو ہماری نسل کے واسطے ہمارے لیے بہترین سبق اور درس رکھتے ہیں۔ 1877 کے سن میں سیالکوٹ شہر میں علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ 1938 کے سن میں وفات پائی اور لاہور شاہی قلعہ اور مسجد شاہی کے درمیان مدفون ہوئے۔ یوں ان کی زندگی 61 سال بنتی ہے۔ 61 سالہ زندگی میں علامہ اقبال نے دنیا کو بہت پڑھا،
دیکھا اور 61 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے. اس کے بعد سے آج تک دنیا اقبال کو پڑھ رہی ہے، نہ جانے کب تک پڑھتی رہے گی. اور جنہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا، اپنے اپنے انداز میں انہیں یاد کیا. کسی نے کہا سر اقبال، کسی نے کہا علامہ اقبال، کسی نے کہا شاعر مشرق، کسی نے پڑھا تو کہا حکیم الامت، کسی نے پڑھا تو کہا مصور پاکستان، کسی نے پڑھا تو کہا ڈاکٹر اقبال، کسی نے پڑھا تو کہا فلسفی اسلام، اور کسی نے پڑھا تو کہا پروفیسر اقبال. یوں علامہ اقبال کو پڑھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں اسے القاب دیے. جس نے جس خوبی کو ان کی زندگی میں غالب پایا، اس خوبی کے مطابق انہیں یاد کیا اور ان کو خوبصورت لفظوں سے خراج تحسین پیش کی. بلا شبہ علامہ اقبال ان تمام القابات کے مستحق تھے، حقدار تھے، اور حق حقدار کو پہنچا. لقب اپنے حقدار کو پہنچا. لیکن میں اپنے دوستوں کے لیے ان کی زندگی کے 3-4 پہلوؤں پہ بڑے اختصار سے گفتگو کرنا چاہوں. علامہ اقبال میں ایک وصف استاذ کی عظمت کا تھا. ان کے دل میں استاذ کی بہت عظمت تھی، اور وہ استاذ کو انسانیت ساز کہا کرتے تھے کہ استاذ یہ انسانیت ساز شخصیتیں ہوتی، یہ انسانوں کو بناتی. لہذا استاد ماں بچے کو جب جنم دیتی ہے، وہ بچہ یوں ہی اگر زندگی گزار لے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق ہو سکتا ہے پالے، لیکن کچھ بنے یہ استاذ کے بغیر ممکن نہیں. انسان کا ایک جنم وہ ہے جو ماں دیتی ہے، اس جنم میں وہ صرف بچہ ہوتا ہے، اس جنم میں وہ صرف مولود ہوتا ہے. نو مولود بچہ پیدا ہوا، اگر وہ علامہ ہے تو اس کے پیچھے استاذ ہے، اگر وہ خطیب ہے تو اس کے پیچھے استاذ ہے، اگر وہ لیکچرار پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے تو اس کے پیچھے استاذ ہے. صرف ایک منصب ہے جس کے پیچھے استاذ نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے، اور وہ منصب نبوت ہے. منصب نبوت کے پیچھے استاذ نہیں ہوتا. نبوت سے نیچے نیچے جتنے منصب ہیں ان تمام مناصب کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ استاذ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اس میں بڑی روشنی ڈالی اور اپنے کردار سے اقبال نے اپنے کردار سے استاذ کی عظمت کو اجاگر کیا. اس پہ صرف ایک حوالہ دے کے بات آگے لے چلے. انگریز گورنمنٹ تھی، انگریز گورنمنٹ نے القاب رکھے ہوئے تھے کہ فلاں بندے کو فلاں لقب دینا ہے، فلاں کو فلاں، فلاں کو فلاں. ان القاب میں ایک لقب تھا سر.
اور ایک لقب تھا شمس العلماء. جیسے ہمارے ہاں فوجیوں کو امتیاز یہ امتیاز نشان حیدر ہے، یہ امتیاز فلاں ہے، یہ امتیاز فلاں ہے، یہ اعزازی القاب ہے. یہ اعزازی القاب کسی انسان کی عظمت کا اعتراف ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ القاب دیا کرتی تھی. علامہ اقبال کو گورنمنٹ برطانیہ نے لقب دینا چاہا سر، کہ ہم آپ کو سر کا لقب دیں گے. علامہ اقبال کی تعلیم کے جو پہلے استاذ ہیں جن سے انہوں نے بالکل الف با تا سا سیکھنا شروع کیا، ان کا نام تھا سید میر حسن. ان سے ان کی تعلیم کا آغاز ہوا. بہت کچھ سیکھا ان سے، بہت کچھ پڑھا. عربی پڑھی ان سے، فارسی پڑھی ان سے، عربی کی اہم کتابیں پڑھی، قرآن پاک ان سے پڑھا. تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ سر کا لقب میں اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک میرے استاد کو شمس العلماء کا لقب نہ دیا جائے. گورنمنٹ حیران رہ گئی، اتنا بڑا لقب، شمس العلماء کا لقب یہ چند افراد کو ملا تھا. تو لقب دینے کے لیے ان کا ایک میرٹ ہوتا ہے، جو اس میرٹ پہ اترے گا اسے لقب ملے گا. تو گورنمنٹ نے کہا آپ کے استاد کون سے؟ جی میرے بچپن کے استاد میر سید حسن، یہ میرے استاد ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے استاد نے کوئی پی ایچ ڈی کی، کوئی مقالہ لکھا، کتنی کتابوں کے مصنف ہیں، چلو ایسا نہیں تو کوئی ایک کتاب پیش کر دو ان کی، جس کتاب کو دیکھ کے ہم انہیں شمس العلماء کا لقب دے دیں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، بڑی پیاری بات کہی. فرمانے لگے ان کی تیار کردہ لکھی ہوئی کتاب اقبال ہے. میرے استاذ کی کتاب، اس کا نام ہے محمد اقبال. مجھے انہوں نے لکھا ہے، مجھے انہوں نے تحریر کیا ہے. آج جو کچھ ہوں میں ان کی بدولت ہوں. یہ اتنا خوبصورت جملہ تھا، اتنا بامعنی جملہ تھا کہ گورنمنٹ نے اسے تسلیم کیا اور ان کے استاذ کو شمس العلماء کا لقب دیا. اور اس کے بعد علامہ اقبال نے اپنے لیے سر اقبال کا لقب قبول کیا. آج علامہ اقبال کے اس پہلو کو اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس علامہ محمد اقبال کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں تراشا ہے ایک استاذ نے، اور انہوں نے اپنے استاذ کی عظمت کو خراج تحسین یوں پیش کیا. اقبال کی زندگی میں ایک اور پہلو جو بڑا ہی نمایاں اور غالب تھا، وہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا محبت رسول اور عشق رسول کا تصور. ہمارے بعض دوست جو اقبالیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یعنی علامہ اقبال کے فلسفے، ان کی تعلیم کو آسان لفظوں میں بیان کرنے والے، انہیں اقبالی کہتے ہیں، اقبالیات کے ماہر. وہ علامہ اقبال کے بعض ان فلسفوں کو لیتے ہیں جو ہماری نسل سے بہت اونچے ہیں. کم از کم وہ لاؤ جو ہماری ضرورت ہے. علامہ اقبال نے عشق رسول کا درس کس ماحول میں دیا، اس وقت اس کی کتنی ضرورت تھی،
یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آئیں، کس ماحول میں دیا اور اس وقت اس کی کتنی ضرورت تھی، تو یوں لگتا ہے اقبال اس زمانے کا بخاری ہے۔ اتنا بڑا درس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا معیار محبت رسول اور ادب رسول کا دیکھیں کیا تھا۔ امام بخاری کا، امام بخاری نے بخاری شریف جب لکھی تو حدیث لکھنے سے پہلے وہ کیا کام کرتے؟ غسل کرتے، صرف وضو نہیں، ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، نیا جوڑا پہنتے، جسم پہ خوشبو لگاتے اور کچھ صدقہ کرتے۔ یہ کام کر کے وہ حدیث لکھتے، صرف ایک حدیث جس میں یہ سند ہوتی عن فلاں عن فلاں عن فلاں، آگے چلتے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معیار امام بخاری نے قائم کیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے جب ماحول دیکھا کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خطہ ہندو مسلم تہذیب کا یکجا خطہ ہے، یہاں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غالب اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور جس وقت تہذیبیں تہذیبوں سے ملتی ہیں، ایک دوسرے کے اثرات قبول کرتی ہیں، اس تہذیب کے دل میں محبت رسول سمو دی جائے تو پھر وہ تہذیب دوسرے کی تہذیب قبول نہیں کرے گی۔ کتنے اونچے درجے کا عشق رسول متعارف کرایا۔ ان کا فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا عجب، بہت اعلی درجے کا فارسی کا شعر، بمصطفیٰ برساں خیش دی ہماؤس، بمصطفیٰ برساں، یہ کچھ چھوٹا جملہ ہے۔ اقبالیات کو ماننے والے آج اسی جملے پہ آ جائیں۔ اقبال کے نام لیوا تصور اقبال پہ لمبے لمبے مقالے پڑھنے والے اس جملے پہ آ جائیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست از اوست، اپنے آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے، وہاں تک پہنچا دے کہ دین سارے کا سارا وہی ہے، وہی ہے۔ اپنے آپ کو ان کے سپرد کر، سرنڈر ہو جا، قول رسول کے سامنے، فعل رسول کے سامنے، ذات رسول کے سامنے تسلیم ہو جا۔ یہاں کہاں رہ گئے ہمارے فلسفے؟ فلسفہ یوں کہتا ہے، سنت یوں کہتی ہے، سائنس یوں کہتی ہے، سنت یوں کہتی ہے، ہمارا مشاہدہ یوں کہتا ہے اور سنت یوں کہتی ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں رہ گئی؟ دھری کی دھری رہ گئی، وہی کی وہی رہ گئی۔ بمصطفیٰ برساں خیش، رسول کے سپرد کر دے اپنے آپ، اپنی عقل بھی، اپنا علم بھی، اپنا مشاہدہ بھی، اپنا تجربہ بھی، اپنی ذات بھی، اپنے فلسفے بھی، اپنی سائنس ٹیکنالوجی بھی، بمصطفیٰ برساں خیش کہ دین ہم آزوس، دین سارے کا سارا وہیں سے ہے، وہی ہے۔ اور اگر وہاں تک نہیں پہنچاتے اپنے آپ کو، گر او نرسدی، اگر وہاں تک نپ نہیں پہنچاتا تو پھر تمام ابو لہبیز، جو کچھ بھی لاؤ گے وہ ابو لہبی، وہ دین نہیں ہے۔ بدعات کی ساری بحثیں ختم، فلسفہ و کلام کی ساری بحثیں ختم،
اقبال نے عشق رسول کا معیار اتنا بلند کر دیا، اتنا اونچا کر دیا۔ علامہ اقبال کے اشعار آپ نے بہت بار سنے پڑھے ہوں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال ہی تو کہہ رہا ہے نا۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان ہدی خان علامہ اقبال اپنی نسل کو، اپنے قوم کو، اپنے نام لیواؤں کو کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ تو علامہ اقبال کی زندگی کا ایک پہلو ان کا تصور حب رسول ہے، تصور محبت رسول ہے، کہ جہاں جا کے ہماری عقلیں پست ہو جاتی ہیں، ہمارے تجربے نیچے رہ جاتے ہیں، ہمارا شعور نیچے رہ جاتا ہے، اور اقبال اس سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیر شراب، یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ بندہ پڑھتا چلا جائے، وجد میں آتا چلا جائے کہ اپنے آپ کو رسول کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو رسول کے سپرد کر دو۔ علامہ اقبال کی زندگی کا ایک اور پہلو جسے اجاگر کرنا میں اقبال کے ایک حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں، دنیا میں بہت سارے خطوں میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، اسپین میں حکومت کی طویل عرصہ، سلطنت عثمانیہ تقریباً 3 بر اعظموں پہ سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہراتا رہا، اور یہ خطہ ہند ہندوستان پہ کعبہ قاسم، محمد بن قاسم کے دور میں، اور پھر غالب ہوتے 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 یہ خاندان مغلیہ کے اختتام تک 1000 سال بنتا۔ یہ جو سابقہ 1000 سالہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں مسلمانوں نے دنیا پہ جو حکومت کی تھی وہ اپنی کثرت کی بنیاد پہ نہیں کہ ہم زیادہ ہیں، اپنی کثرت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم زیادہ ہیں تو لہذا حکومت ہم نے کر دی۔ ہندوستان کی دھرتی پہ مسلمان زیادہ تھے کہ ہندو؟ حکومت کس نے کی؟ مسلمانوں نے۔ اسپین فرانس کی دھرتی پہ 800 سال مسلم اقتدار کا دور رہا، وہاں کی اکثریت مسلمانوں کی یا دوسری قوموں کی؟ عیسائیوں کی۔ مسلمان اقلیت میں تھے۔ افریقہ و سوڈان میں گئے مسلمان، وہاں بھی یہی ہوا۔ تو مسلمانوں نے جو گزشتہ 1000 سالہ دور میں دنیا پہ حکومت کی وہ کثرت کی بنیاد پہ نہیں، اپنے اخلاق اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ، اخلاق اور اپنے طاقت کی بنیاد پہ۔ اب اس اخلاق اور طاقت کے ادوار بدل رہے تھے۔ اب یہ جو آخری وقت تھا جب انگریز اس خطے میں آیا، اب نہ مسلمانوں کے اخلاق وہ رہے اور نہ ان کی طاقت وہ رہی۔ اخلاق بھی نہیں تھے اور طاقت بھی وہ نہیں رہی۔ طاقت کے بل بوتے پہ یہ سلطنت کیا کرتے تھے، مگر ان مغلیہ ہمارے حکمرانوں نے طاقت کا معیار ختم کیا اور چیزوں کو فروغ دیا۔ تو اب جس بنیاد پہ 1000 سالہ تاریخ میں مسلمان دنیا پہ چھائے رہے، وہ 2 ہتھیار تھے، اخلاقیات اور طاقت۔ اب مسلمان ان دونوں سے نہتے ہو گئے۔ جب نہتے ہو گئے تو سلطنت رہ سکتی تھی؟ نہیں۔ اقبال دیکھ رہا تھا، علامہ اقبال کے آنے والا وقت کثرت کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ اور اس بنیاد پہ حکومت کا نہیں، اب دور ہے کثرت کی بنیاد پہ کہ جن کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ حکومت کرے گا۔
جن کے کثرت کسے کہتے ہیں؟ ووٹوں کو کہتے ہیں. جس قوم کی کثرت ہوگی وہ حکومت کرے گی. کثرت کا پتہ کیسے چلے؟ ووٹ سے. آنے والا دور ووٹ کا ہوگا. ووٹ کا دور ہوا تو مسلمان اس خطے میں غلام بن کے رہ جائے گا. یہ حکومت کہیں نہیں کر سکے. اس گہرائی میں کون پہنچا علامہ اقبال کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو غلامی سے بچانا ہے، اور غلامی سے بچانے کی تدبیر کیا ہو. اب نہ اخلاقیات کا وہ معیار رہا اور نہ طاقت وہ رہی. اب بیساکھیوں کے سہارے حکومتیں نہیں چلیں گی. جی افغانستان سے احمد شاہ ابدالی آئے گا، فلاں خطے سے فلاں آئے گا، فلاں سے فلاں آئے گا. اب تو بات چلے گی کثرت سے کہ جس خطے میں جن کے ووٹ زیادہ حکومت ان کی ہونی چاہیے. لہذا مسلمانوں کو غلامی سے بچانے کے لیے اقبال نے یہ درس دیا تھا کہ مسلمانوں کو الگ وطن چاہیے، مسلمانوں کو الگ خطہ. اس بنیاد پہ ہم علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں. وگرنہ قرارداد پاکستان جب پاس ہوئی اس وقت تو اقبال قبر کی پاتال میں تھے. 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو رہی ہے اور 1938 میں علامہ اقبال وفات پا رہے ہیں. تو تحریک پاکستان میں تو وہ شامل نہیں تھے، عملاً تو قرارداد پاکستان میں بھی شامل نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود پاکستان انہیں بنتا بھی نہیں دیکھا، بنتا بھی نہیں دیکھا. اس کے باوجود ہمارے دفاتر میں ایک طرف تصویر قائد اعظم محمد علی جناح کی اور دوسری طرف تصویر کس کی؟ علامہ اقبال کی. اس کے باوجود کہ وہ قرارداد پاکستان میں بھی شامل نہیں تھے. وہ 40 میں ہوئی اور 47 میں پاکستان بنا. اس کے باوجود پاکستان میں اقبال ڈے منایا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد انہوں نے فراہم کی، سوچ انہوں نے کی. یہ سوچ نسل نوجوان کو سمجھنی چاہیے کہ آنے والا دور، اگر علامہ اقبال آنے والے دور کو سمجھ سکتا ہے تو وہ سبق دے رہا ہے کہ آج کا نوجوان بھی یہ فکر پیدا کرے. وہ سیاست ضرور کرے لیکن سیاست میں اپنی تاریخ کو بھی سامنے رکھے. سابقہ ہماری تاریخ کیا اور آئندہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کے کیسے آگے چل سکتے ہیں. علامہ اقبال پہ ایک اور بات سے بھی حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. علامہ اقبال ختم نبوت کے عقیدہ کے بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے. آج کل جتنے مبلغ ہیں ختم نبوت کے، ان سب کی خدمات ایک طرف، صرف ایک علامہ اقبال کی خدمات ایک طرف. ختم نبوت کے مبلغ اور قادیانی تحریک کے جڑیں کاٹنے والے اقبال سے بڑا میں نہیں سمجھ رہا کہ کوئی اور نظر آ. آپ حیران ہوں گے، ہاں یہ اقبال کے ساتھ ظلم ہے. علامہ اقبال کے اپنی مرضی کا عنوان ہم لیتے ہیں اور اقبال ڈے پہ وہ مقالہ پڑھ دیتے ہیں. اپنی پسند کا علامہ اقبال کا شعر لیتے ہیں تو اس شعر کی تشریح کر کے اقبال ڈے پہ ہم رگڑا دے دیتے ہیں، کبھی مذہب کو، کبھی مولویت کو، کبھی پیروں کو، کبھی صوفیوں کو. یہ سارے اشعار اقبال کی زندگی میں مل جاتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. دوسرے کو رگڑا دینے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی علامہ اقبال کا شعر لیتے ہیں اور اقبال ڈے پہ اس شعر کی تشریح اپنی من مانی سے کر کے خوب رگڑا دیتے. اقبال یہ تھا، ہم کیا. وہ کسی نے کہا تھا اقبال کو نہ انگریز سمجھا نہ مسلمان سمجھا. نہ انگریز سمجھتا تو علامہ اقبال تبھی موت نہ دنیا سے جاتا، وہ تختہ دار پہ لٹکتا.
اگر انگریز سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا اتنا بڑا مخالف ہے، درست طور پہ مسلمان بھی نہیں سمجھے، تو علامہ اقبال کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو وہ ہے مبلغ ختم نبوت۔ ختم نبوت کے عقیدہ پہ پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا، علامہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیت نے لکھا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ علامہ اقبال اپنی زندگی میں جن لوگوں کی مجلس میں کچھ سیکھنے جایا کرتے تھے ان میں ایک علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ لاہور میں ایک مسجد ہے آسٹریلیا مسجد، بڑی مشہور و معروف ہے آسٹریلیا مسجد۔ یہ آسٹریلیا مسجد پرانی ہے، قیام پاکستان سے بھی پہلے۔ اس کے ساتھ تقریباً 4 کنال جگہ وقف ہے۔ یہ کیسے مسجد بنی؟ علامہ انور شاہ کشمیری شیخ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جب استعفیٰ دیا تو علامہ اقبال نے درخواست پیش کی، حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائے، میں یہ مسجد تعمیر کر رہا ہوں۔ یہ آسٹریلیا مسجد بنی۔ علامہ انور شاہ کشمیری ایز اے خطیب وہاں تشریف لائے، 2 مہینے خطابت کی، تنخواہ وصولی کے دستخط بطور یادگار آج بھی وہاں موجود۔ اور آگے جو 4 کنال کی جگہ تھی وقف، علامہ اقبال کا منصوبہ پروگرام یہ تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری یہ قدیم عربی اسلوب کے اس زمانے کے علامہ اور پوری قرآن و سنت اور فقہ حنفی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور علامہ اقبال جدید اسلوب سے واقف ہے۔ تو یہ قدیم اور جدید کا جب امتزاج ہوگا، مل بیٹھ کے ہم نت نئے عالم اسلام کے مسائل کو تدوین کریں گے، اور یہ جگہ اس کے لیے ہوگی، یہاں ذخیرہ جمع کریں۔ وقت نے ساتھ نہیں دیا، قدرت کے فیصلے تھے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری، اس جیسے افراد نے بھی ختم نبوت پہ کام کیا، تو پھر فرق کیا ہے علامہ اقبال کے کام میں اور ان بزرگوں کے کاموں میں؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بھی مسئلے کا تعلق دین سے یا مذہب سے ہو تو 3 طبقے اس کو سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے۔ مسئلہ مذہبی ہو، دینی ہو، تو 3 طبقے اس مسئلے کی طرف توجہ ابتدا میں نہیں دیتے، قائل ہی نہیں ہوتے۔ ایک سیاستدانوں کا، اور یہ مولویوں کا کام ہے، مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کی فتوی بازیاں چھوڑو۔ ایک جدید تعلیم یافتہ، عصری تعلیم یافتہ دانشور، سکالر، وہ بھی کہتے ہیں یہ پرانا طرز ہے مولویوں کا، مولویوں کے جھگڑے ہیں، اور بات کرو۔ اور تیسرا افسر شاہی، اشرافیہ، افسر شاہی بھی ان مسائل پر توجہ نہیں دیتی۔ تو ختم نبوت پہ بڑے بڑوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن یہ 3 طبقے متوجہ نہیں ہو رہے تھے، نہ سیاستدان، نہ اشرافیہ، اور نہ عصری تعلیم کے ماہرین۔ وہ مسئلہ قادیانی اور مسئلہ ختم نبوت کو یہ مولویوں کے ان جھگڑوں سے تعبیر کر رہا تھا جی جہاں ان کے جھگڑے رہتے ہیں، کبھی حاضر ناظر کا، کبھی مسئلہ کل کا، کبھی نور بشر کا، کبھی رفع یدین کا، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ علامہ اقبال میدان میں اترے، علامہ اقبال نے مضمون لکھا ختم نبوت پہ، ختم نبوت پہ مضمون لکھا، اور اس پورے مضمون کو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ نبوت بدلنے سے شناخت بدلتی ہے، پہچان بدلتی ہے، سٹیٹس بدلتا ہے۔
لہذا قادیانیوں نے اپنا سٹیٹس تبدیل کیا، شناخت تبدیل کی۔ قادیانیوں نے نبی کے بعد ایک اور کو نبی مان کے اپنی شناخت چینج کر لی ہے، لہذا اب یہ مسلمانوں کا سٹیٹس، مسلمانوں کا ٹائٹل، مسلمان کا ٹائٹل، اسلام کا ٹائٹل یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کریں گے تو اسلام کے ساتھ ظلم ہوگا۔ جب یہ علامہ اقبال نے مضمون لکھا تو تینوں طبقوں میں مضمون پہنچا، حیران رہ گئے، یہ مسئلہ اتنا عام ہے، حتیٰ کہ پنڈت جواہر لال نہرو، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بڑے قریب کی بھی نہیں پڑھتے، قریب کی تاریخ بھی ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا، یہ تو صرف اپنے سابقہ دو چار حکمرانوں کے کارنامے پڑھ کے ہمارے معاشرتی علوم میں، واقفیت عامہ میں۔ پنڈت نہرو جیسا آدمی میدان میں اتر آیا۔ اب پنڈت نہرو مسلمان تھا؟ جی نہیں، وہ تو ہندو ہے۔ قادیانی نہیں اترا، پنڈت نہرو اتر آیا میدان میں۔ پنڈت نہرو نے مضامین لکھے، اس نے کہا مسلمان زیادتی کر رہے ہیں، کیا قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو بھی مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، قادیانی کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہماری کتاب، اس سے بھی مانتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں؟ ان سے اسلام کا ٹائٹل مسلمان کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ پنڈت نہرو کے جب مضامین آئے اور ادھر سے جو گورنر پنجاب تھا انگریز اس وقت، مسٹر ایمرسن، وہ میدان میں اتر آیا، مسئلہ ختم نبوت، عیسائی اتر آیا میدان میں، اس نے بھی کہا کہ نہیں مسلمان زیادتی کر رہے قادیانیوں کے ساتھ، ان سے اسلام کا ٹائٹل کیوں چھینتے؟ یہ تھا نازک مرحلہ۔ اس مرحلہ پہ ایسے بندے کی ضرورت تھی جو ان کے قد کاٹ کا ہو، ان کے لیول کا ہو، ان کے لب و لہجے کا ہو، ان کے طرز انداز میں، طرز دلیل میں ان سے گفتگو کرنے والا ہو۔ سو اس وقت یہ شخصیت علامہ اقبال کی، علامہ اقبال میدان میں اترا، اس نے پھر پنڈت نہرو سے مضامین، آج وہ کتابی شکل میں موجود ہیں سارے کے سارے۔ میں اپنے اقبالی دوستوں سے کہوں گا کہ اسے بھی پڑھیں، علامہ اقبال کے وہ سارے مضامین کتابی شکل میں موجود ہیں، جو مراسلت خط و کتابت پنڈت نہرو سے ہوئی اور جو خط و کتابت اس زمانہ کے گورنر ایمرسن سے ہوئی، وہ ساری تحریری شکل میں موجود ہے۔ بالآخر پنڈت نہرو مان گیا کہ علامہ اقبال کا موقف درست ہے، بالکل درست ہے، اور وہ تو مان گیا اس بات پہ کہ نبوت وہ ایک، جسے آج کل ہم کہتے ہیں نا ریڈ لائن ہے، اس کے بعد یہ ایک سرخ نشان ہے، اسے کراس کریں تو پھر ہر شے بدلتی ہے، ہر شے بدلتی ہے۔ مسلمانوں کی ریڈ لائن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد اگر ہم کسی کو نبی مانیں گے اب وہ ہمارے دائرے سے باہر ہو گیا، وہ ہمارا نام نہیں استعمال کر سکتا۔ وہ گورنر کیسے مانا؟ ایک دو منٹ اور ہے بس۔ علامہ اقبال پہ آپ نے کل پرسوں مقالے سنے، پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، آج وہ اوروں کی زبان تھی، ہماری زبان کی ذرا سنیں۔ لوگوں سے سنا، لوگوں سے پڑھا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے بھی سن لے۔ ہم بھی علامہ اقبال کے ماننے والے ہیں، علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ نہیں؟ ان کی خدمات سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں؟ آ رہی ہیں۔ گورنر ایمرسن کو علامہ اقبال نے کیسے قائل کیا؟ سر آپ عیسائی ہیں، عیسائی کسے کہتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والا وہ عیسائی ہوتا ہے؟ میں بھی عیسائی ہوں، نہ میں بھی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں
حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی تو میں بھی مانتا ہوں، آپ مجھے عیسائی مانیں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ کو تو میں بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو آپ بھی اللہ کے نبی مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، مجھے عیسائی آپ نہیں مانتے۔ یہودی اس سے سوال یہ ہو کہ یہودی کون ہوتا ہے؟ جی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی ماننے والا، تورات کو خدا کی کتاب ماننے والا۔ جی وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ ہم حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ تورات کو خدائی کتاب مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم یہودی ہیں؟ جی نہیں۔ یہودی ہمیں یہودی مانتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے معیار صرف ماننا نہیں، معیار صرف ماننا نہیں۔ ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی۔ یہودیوں نے کہا تم ہمارے نہیں ہو، اس لیے کہ تم موسیٰ کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتے ہو۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے نبی، میں نے کہا عیسیٰ اللہ کے نبی، تو وہ کہتے تم مسلمان نہیں اس لیے کہ تم عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانتے ہو، لہذا تم عیسائی نہیں۔ یہی بات ہم مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو ان کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ مسلمان نہیں۔ علامہ اقبال کی یہ مراسلت، علامہ اقبال کی یہ مکاتبت تاریخ اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس لیے آج اقبال ڈے کی مناسبت سے میرے جی میں آیا میں بھی علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کروں۔ السلام علیکم۔